الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ وعن ام المؤمنین عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ گزشتہ ہفتے جو ہماری تفسیر ہوئی تھی تو اس میں جو ہمارا مین ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ بھئی حلال کھانا چاہیے، پاکیزہ کھانا چاہیے، شک و شبے والی چیزوں سے ہم کو دور رہنا چاہیے، کیونکہ ایک حرام کا لقمہ انسان کی 40 دن کی عبادت کو قبول ہونے سے روک دیتا ہے، اس لیے حرام سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اور بہت سارے متفرق مسائل بتائے گئے تھے کہ بھئی آج کل کیا کیا چیزیں ہیں، اور حرام تھوڑا ہے، حلال بہت زیادہ ہے، وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آئی تھی۔ اور اس کا پس منظر کیا تھا کہ مشرکین نے کچھ حلال چیزوں کو بت کے نام پہ چھوڑ کے اس کو کیا کر دیا تھا، حرام کر دیا تھا۔ تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، انسان کے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی، اور انسان کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ اب یہ جو سکھایا تھا ان کو کہ یہ جو جانور کو بت کے نام پہ چھوڑ دو تو یہ حرام ہو گیا، یہ سکھانے والا کون تھا، یہ دماغ لگانے والا کون تھا؟ ان کے پیچھے شیطان تھا۔ شیطان نے ان کو کیا کیا تھا؟ وسوسہ ڈالا تھا۔ بت پرستی بھی شروع کی تھی، وہ کس نے شروع کی تھی؟ شیطان نے لوگوں کے ذہن میں وسوسے ڈال کر کیا کیا تھا؟ بت پرستی کو شروع کیا تھا۔ گانے بجانے کے جو آلات بن رہے ہیں تو یہ بھی کون وسوسہ ڈال رہا ہے لوگوں کو؟ شیطان۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے انما یأمرکم بالسوء، کہ بے شک شیطان تم کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے، والفحشاء اور فحش چیزوں کا، اور بے حیائی کا۔ بے حیائی کرنا یعنی کسی کو گالی دینا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یا فحش چیزیں دیکھنا، یا اس کو شیئر کرنا، یا اس کو چپکانا۔ جیسے ہمارے یہاں پہ جو ہے سوشل میڈیا کو اگر کھنگا لیں گے تو وہاں پر کیا ہے، بے حیائی بالکل عام ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ ہر چوتھا ویڈیو آپ دیکھیں گے کہ اگر اس میں لڑکی ہے تو اس کے آدھے کپڑے نہیں ہوں گے، آدھے کپڑے اس کے، کیونکہ پیسے ہی اسی چیز سے مل رہے۔ تو شیطان کیا مطلب وسوسہ ڈال رہا ہے کہ اپنے جیسے کچھ ولاگ بنانے والے، یعنی وہ اپنے گھر کے حالات سب بتاتے رہتے ہیں، میں یہاں آ گیا وہاں گیا، تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ پہلے خود آتے ہیں یوٹیوب پر، پہلے خود آتے ہیں، لیکن جب خود یعنی آدمی کو زیادہ کوئی دیکھتا نہیں ہے، آدمی کو کیا ہے زیادہ قیمت ملتی نہیں ہے، تو خود ولاگ بناتے پہلے کہ بھائی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ایسا ہے، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ویوز نہیں مل رہے زیادہ جو ہے، تو ہمارا چینل گرو نہیں کر رہا، اوپر نہیں جا رہا، تو وہ اپنی بہن کو بھی لا لیتے ساتھ، نہیں آ رہے پھر اتنے، تو اپنی بیوی کو بھی سامنے لے کے آتے کہ بھائی یہ میری بیوی ہے۔ تو لوگ کیا کرتے، یعنی یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے آج کے زمانے میں کہ یوٹیوب پہ جو ہے اپنی گھر کی لڑکیوں کو لے کر آؤ تو آپ کو ویوز ملیں گے، آپ کو پیسے ملیں گے۔ تو شیطان نے کیا کہا کہ بھائی پیسے ملیں گے، وسوسہ کیا ڈالا کہ پیسے ملیں گے، تو اب پیسے ملنے کے چکر میں اپنی گھر کی بہنیں بھی آ رہی، بیویاں بھی آ رہی، اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول کی جو گیدرنگ ہوتی ہے اس میں نچواتی ہے، کیا کرتی ہے؟ نچواتی ہے، جھمکے لگاتی ہے، ٹھمکے لگاتی ہے، اور سر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے۔ وہ باپ بھی ٹیچر ہے تو وہ باپ بھی دیکھ رہا ہے۔ بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ وہاں پہ حد ہو، سب حدیں کیا ہوتی ہیں؟ ختم ہوتی ہیں۔ ہم گالیاں دیتے ہیں ایکٹرز کو، بڑے بڑے جو ہے کہ بھائی وہ جو ہے تو یہ جو ہے یہ لڑکی دیکھو اتنے ننگے کپڑے کے ساتھ جو ہے تو سب لوگوں کے سامنے آتی ہے، کیا اس کو شرم نہیں آتی؟ یا ایکٹرز دیکھو یہ اتنی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے میل ملاپ رکھتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی؟ لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ کوئی آسمان سے ٹپک کے ہیرو بن گیا، سپر سٹار بن گیا؟ یہ بھی تو چھوٹے چھوٹے جو ہے تو پروگرام میں حصہ لے کے پارٹیسپیٹ ہو کر اور جو ہے تو آڈیشن دے کے جو ہے تو آگے بڑھا نا۔ تو اس کی اگر کمر اسی وقت توڑ دیتے، اسی وقت ماں باپ کہتے کہ بھائی اسکول کے یہ پروگرام میں تم نہیں جا سکتے۔ اور عجیب بات یہ کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ حصہ تو لے رہے
لیکن کردار وہ ادا کر رہے جو غیروں کی دیوی دیوتاؤں کا ہے. کیا بنی ہوئی ہے؟ مسلمان کی بچی دیوی بنی ہوئی، دیوتا بنی ہوئی. تو یہ یعنی کہاں تک ہمارا لیول جا چکا ہے ہم دیکھیں. اور وسوسہ کیا ہے کہ بھائی نمبر آئیں گے. تو ہم کو بہت احتیاط کرنا چاہیے. شیطان کا کام کیا ہے کہ وسوسہ ڈالنا. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ بری چیزوں کا وسوسہ ڈالتا ہے. والفحشاء، اور بے حیائی کا، کہ بے حیائی کرو تو کیا ہوگا؟ پیسے ملیں گے یا فیم ملیں گا یا عزت ملیں گی. تو یہ سب چیزیں کیا کرتا ہے؟ وہ وسوسے ڈالتا ہے. اب شیطان، اب ہم یہ کہیں گے نا گناہ کرنے کے بعد اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو عموماً یہ کیا کہتا ہے کہ یار شیطان نے مجھ کو بہکا دیا، شیطان نے مجھ کو پھسلا دیا، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. لیکن اگر ہم غور کریں تو شیطان کی طاقت کتنی ہم کو بہکانے کے اندر، ہم کو بہکانے کے اندر شیطان کی طاقت اور پاور کتنی ہے کہ شیطان کا کام صرف وسوسے ڈالنا ہے. وسوسے ڈال سکتا ہے کہ بھائی یہ کر لے تو یہ ہوگا، یہ کر لے تو وہ ہوگا، اور نماز کو جو ہے تو تھوڑا سا بعد میں پڑھ لے، تھوڑا گرا ایک طرح ہو جائے گا. یہ وسوسہ اس نے ڈال دی. لیکن شیطان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اگر دکان بند کر کے اپنے دکان سے باہر نکل رہا ہے تو اس کے راستے میں آ کے کھڑا ہو جائے کہ بھائی نہیں جا سکتا. تو یہ اس کو اختیار نہیں. یعنی اتنی ہلکی طاقت ہے شیطان کے اندر جتنی جو ہے تو خواب کے اندر ہوتی ہے کہ بھائی خواب میں جو ہوتا ہے وہ کون سی حقیقت ہوتی ہے؟ خواب ٹوٹ گیا وہ ختم. تو اتنی سی اس کو طاقت ہے. لیکن لوگ اسی طاقت کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی نوست کی وجہ سے پھنستے چلے جاتے. رات رات فلمیں دیکھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، فحش چیزیں دیکھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، نمازوں کو ترک کرنا بھی ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. گالی دینا ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آسان. بعض دوست ہوتے ہیں نا کہ ان میں گالیوں سے ہی بات چلتی ہے. تو ایک جب اس میں شریف آدمی جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یار تو شریف لگے گا تو بھی تھوڑی کیا کر، گالیاں دیا کر. تو وہ بھی گالیاں دینا شروع کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ان کے اندر مل جاتا ہے. کس لیے؟ شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا کہ عزت تجھے کیا ہو جائیں گی؟ مل جائے گی. تو شیطان کا کام کیا کرنا ہے؟ صرف وسوسے ڈال سکتا ہے وہ، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اور وسوسہ جو ہے وہ یعنی شیطان انسان کے اندر مجرد دم، یعنی جو خون دوڑتا ہے ہمارا، اس طریقے سے جو ہے تو انسان کے اندر دوڑتا ہے. کب کس کے بارے میں کیا ذہن بنا دے پتہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں پہ میں ایسا دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. نقصان ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو مال کا جو ہے تو وسوسہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. شہوت کا وسوسہ حاوی ہوتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے اپنی جو ہے تو شہوت پوری کرنا ہے. یہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، یہ چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ چیزیں دیکھ رہا ہے، اس سے بد نظری کر رہا ہے، اس سے بد نظری کر رہا ہے، اس سے چیٹ کر رہا ہے، اس سے ویڈیو کال کر رہا ہے. یہ سب چیزوں میں وہ لگا ہوا ہے. تو وہ کیا ہے؟ ایک اس کے اوپر شہوت حاوی ہو گئی پوری. شیطان نے کیا کر لیا؟ اس کے اوپر کنٹرول کر لیا. تو شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ انسانوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا کہ شیطان تمہارے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، بلکہ اس سے بچنے کی تدابیر بھی ہم کو بتا دی ہے. اگر ہم ان مختصر سی چیزوں پہ عمل کریں گے تو ہم شیطان کے وسوسے سے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے شیطان سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک دعا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یہ دعا صبح پڑھیں گے، شام تک شیطان کے وسوسے سے کیا ہوں گے؟ محفوظ رہیں گے. بعض نوجوان ہیں نا کہ مولانا دعا کر کے سوتا ہوں کہ رات میں جو ہے تو خیالات نہ آئے گندے، لیکن جب لیٹتا ہوں تو پھر واپس وہی چیزیں سامنے آنا شروع ہوتی ہے. کروٹیں لیتا ہوں، پھر باہر نکلتا ہوں، تھوڑا سا گھوم کے آتا ہوں، خیالات بڑھ جائے کدھر، لیکن واپس جب بستر پہ آتا ہوں پھر خیالات. تو شیطان کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کا کیا ہے طریقہ؟ تو بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم صبح کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر روز صبح میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں. بہت آسان صورت ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صبح میں اگر 3 مرتبہ پڑھیں گے تو دن بھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ گناہوں سے بچ جائیں گے. تو شیطان سے بچنے کے لیے ہم کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق میں بھی بتایا نا الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 صورتوں کو بھی اس لیے نازل کیا کہ ہم شیطان سے بچ جائے. تو سورہ فلق پڑھنا اور سورہ ناس پڑھنا یہ دونوں بھی کیا ہے؟ ایسی صورت میں جب ہمیں وسوسے کا خوف ہو تو ہم کو ان دونوں صورتوں کو پڑھنا چاہیے. پھر آگے کہا کہ 3 چیزیں شیطان کرتا ہے. سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ برائی کا حکم کرتا ہے، برے کاموں کا. والفحشاء، اور فحش چیزوں کا، یعنی بے حیائی کیا کرو؟ معاشرے میں عام کرو. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جس کا تم کو علم نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر
عام ہو گئے یہ سب چیزیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے رکھنے کا حکم دیا، اور جو بھی چیزیں جیسے زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یہ سب چیزیں کرنے کا کس نے حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. نبیوں کو اس کے لیے قتل کیا گیا، صحابہ کرام کی قربانیاں اس کے لیے لگی. یہ سب چیزیں ہو گئی، پھر دین ہم تک پہنچا، اور ایک بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی دین کے اتنے اتنے احکامات ہیں. تو وہ بندہ سامنے سے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کیا بول رہا ہے؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ سب چیزیں اگر میں نہیں بھی کرتا تب بھی اللہ مجھے کیا کر دیں گے؟ معاف کر. اللہ غفور الرحیم ہے بولے. تو نماز پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، حج کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ نہ کرنے کی وجہ سے گناہ مل رہے، اور گناہ کو کون معاف کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دیں گے. لیکن وہ یہ نہیں پڑھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سریع الحساب بھی ہے، جلدی حساب لینے والے. تو یہ آیتیں کہاں جاتی اس وقت؟ بلکہ اللہ شدید العقاب بھی ہے، جب پکڑنے پہ آئیں گے تو سخت پکڑ کریں گے. کیا کریں گے؟ سخت پکڑ کریں گے. ایک ایک نیکی کی وجہ سے انسان کیا ہو جائے گا؟ ترس جائے گا. تو اس لیے ہم کو ایسے جملے، ابھی کتنی بڑی بات ہو گئی کہ اتنی قربانی کے بعد دین آئے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، سب معاف کریں گے. پھر صحابہ کو نہیں سمجھ میں آئی یہ بات. صحابہ تو قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، لیکن وہ اللہ کو غفور الرحیم سمجھتے ہوئے رات میں اتنے دیر نماز میں رکتے تھے کہ ان کے پیروں پہ ورم آتے تھے. اور ان کو بھی پتا تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن پھر بھی کثرت سے صدقہ کرتے تھے، کثرت سے جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگتے تھے، اور اجازت مانگتے تھے کہ اللہ کے نبی ہم قرآن کو جو ہے تو کتنے دن میں پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی بتاتے مہینے کے اندر. تو کہتے اور کم 15 دن کے اندر، اور کم ہفتے کے اندر، اور کم میں پڑھنا چاہتے. دیکھو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے؟ لیکن غفور الرحیم کا مطلب وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر غلطی ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں کیا، بلکہ کچھ ہو گیا، بس کچھ کیا ہو گیا، انجانے میں کچھ ہو گیا، اس کو معاف کرنے والے. جان بوجھ کے ایسا کرنے والا، میں نماز چھوڑ رہا ہوں، کیوں؟ اللہ غفور الرحیم ہے. میں ماں باپ کا ادب نہیں کروں گا، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں گے. تو ہم صحابہ کرام ہم سے زیادہ قرآن و حدیث کو جاننے والے تھے، لیکن کبھی انہوں نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا کہ میں جنگ میں نہیں آتا، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم. میں نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہم گھڑتے ہیں باتیں کہ اللہ غفور رحیم ہے تو سب چیزیں جائز ہے، تو یہ بھی کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. کیا کام ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور شیطان تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جس کا تم کو علم نہیں ہے. پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بھائی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی داڑھی رکھنے کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ ایسی بات کہتے ہیں کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے اتنا سالڈ جواب دیا ہے کہ بھائی اس کا جو ہے تو اب کوئی توڑ ہی نہیں. ان کا جواب کیا ہے کہ بھائی اسلام کے اندر داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اب سامنے والا کیا کہیں گا؟ یعنی اس کی الٹی کو سیدھی کرتے بیٹھو، اس کی الٹی کو سیدھی کرتے بیٹھو. یعنی ایسا دماغ اس نے کیا کر دیا؟ خراب کر دیا. اب اتنی فضول سی بات ہے، یہ اتنی فضول سی بات ہے کہ کوئی بھی کام کرنے جاؤ تو اس کو دوسری چیز میں لپیٹ دو اور بولو کہ یہ اس کے اندر ہے، وہ اس کے اندر نہیں، لپیٹ دو اس کے اندر. اب مثال کے طور پہ دیکھو، کسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو پابندی سے، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام میں نماز ہے لیکن نماز میں اسلام تھوڑی ہے، ہو گئی نماز کی چھٹی. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اسلام کے اندر نماز ہے لیکن نماز میں اسلام تھوڑی ہے. تو نماز کی بھی کیا کر لی؟ چھٹی کر لی. اس کو کہا گیا کہ بھائی حج کرو، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو اسلام کے اندر حج ہے لیکن حج کے اندر تو اسلام نہیں ہے نا، حقیقت میں تو پورا اسلام حج کے اندر نہیں ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حج کے اندر تو اسلام نہیں ہے، تو حج کی بھی کیا ہو گئی؟ چھٹی ہو گئی. تو ایسی فضول سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے والدین کا ادب کرو، تو کیا کرے؟ اسلام کے اندر ادب تو ہے لیکن ادب کے اندر اسلام نہیں ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ایسی بات ہے کہ جو بنتی نہیں ہے، بس ہے، چل رہی ہے. تو ہم کو اس سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ احتراز کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے اور شیطان کیا کرواتا ہے کہ جب بھی کوئی برا عمل کرنا ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں ایک مرتبہ آتا ہے کہ یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو شیطان اس کو ایک ایسا پتھر مارتا ہے کہ وہ جو ذہن میں آیا تھا نا کرنا چاہیے نہیں کرنا، وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی تیرے باپ دادا کر رہے تھے تو تو کیوں اتنا مطلب اس میں ٹینشن میں آ رہا ہے کہ بھائی میں کروں یا نہیں کروں، یہ کروں نہیں کروں. وہ کیا کرواتا ہے کہ بھائی باپ دادا کر رہے تھے، وہ کیا پاگل تھے؟ کیا ذہن میں ڈال، وہ کوئی پاگل شخصیت تھی کیا؟
وہ بھی تو عقل مند تھے، تو کیا کر لے، چنانچہ اس کو کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا کہ بھائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کی پیروی کرو، ان چیزوں کو مانو، ما انزل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی ہے، نازل کی، یعنی قرآن و حدیث کے جو پیغامات آئے اس کو کیا کرو، مانو۔ تو کیا کہتے ہیں، قولوا بل نتبع، کہ بلکہ ہم تو اس کو مانیں گے، کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ، ہم تو اس کو مانیں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، کہ جس پر ہم نے دیکھا ہے اپنے باپ داداؤں کو۔ اب دیکھو آج کے زمانے میں ہزاروں اور لاکھوں چیزیں ایسی ہے جو صرف اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے۔ ابھی آئیں گی وہ تفصیلی چیزیں کہ کیا کیا وہ چیزیں ہیں۔ تو کیا وہ کہہ رہے قرآن حدیث کو مانو بولے تو کیا بول رہے کہ ہمارے باپ دادا یہ چیزیں کر رہے تھے تو ہم کیا کریں گے، اسی کو مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ایک سوال کر رہے ہیں ان سے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا ان کے باپ دادا کو کچھ بھی عقل نہیں تھی اور ان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، تب بھی تم ان کی بات مانو گے؟ یعنی اگر کسی کی بات آپ مان رہے ہیں اور اس کے پاس عقل ہے، سینس ہے، تو ٹھیک ہے کہ بھائی مانو، کیونکہ بھائی عقل سے بات کر رہا ہے یا اس کے پاس کوئی رہنمائی کس وجہ سے بات کر رہا ہے تو مانیں گے۔ لیکن سامنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کے پاس جو ہے تو اس کا لاجک نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کی بات مانیں، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ مثال کے طور پہ ابھی جو ہمارے معاشرے میں جو چیزیں پھیلی ہوئی باپ دادوں کی وجہ سے، صرف کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا کہا کہ جو حساب کتاب ہے دنیا میں ہی اپنا جو ہے تو حساب کتاب ٹھیک کر لینا، اس بھروسے نہیں بیٹھنا کہ میرے جو ہے تو ابا حضور کیا ہے، نبی ہے، وہ مجھ کو بچا لیں گے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کریں گے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ انصاف کا یہ عالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہ نبیوں کی بیٹیوں کو بھی وہاں پہ معافی نہیں ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں، باپ دادوں کی وجہ سے، وہ باپ دادا جو ہے تو ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے کچھ چیزیں شروع کر دی، شیطان نے وسوسہ ڈالا جو ہے نا، اور انہوں نے وہ چیزیں شروع کر دی، اب نسل در نسل اس کو کیا کیا جا رہا ہے، آگے بڑھا جا رہا ہے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم جو باپ داداؤں سے چیزیں چل رہی ہے اس کو ختم کریں، تھوڑی طاقت لگتی، ہمت لگتی، خاندان والوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے سب سے پہلی یہ چیز کہ بھائی کوئی مر جائے تو اس کا 10واں 40واں کرنا عام ہے، آج تک بھی، آج دن تک بھی کیا یہ چیز عام ہے کہ مر گیا تو 10ویں دن 10واں ہو رہا ہے اور 40ویں دن کیا ہو رہا ہے، اس کا 40واں ہو رہا ہے۔ اور کیوں کر رہے ہیں ان سے پوچھو تو کیا کہتے کہ ہمارے دادا کا بھی ہوا تھا، پر دادا کا بھی ہوا تھا، تو اس لیے ہم لوگ کر رہے۔
حالانکہ وہ بدعت ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف عمل ہے، لیکن وہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ صرف ہمارے باپ دادا کر رہے تھے اس لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تعزیہ نکالنا، محرم میں تعزیہ نکالتے، الحمدللہ بہت ساری چیزیں جو ہے تو کم ہو گئی، جب سے دعوت تبلیغ میں لوگ گئے، ان کو بتایا گیا، سمجھایا گیا، تو الحمدللہ وہ چیزیں کم ہو گئی، لیکن ہے آج بھی جو ہے تو کیا ہے، وہ چیزیں ہے۔ تو تعزیہ نکالنا محرم کے مہینے میں جو ہوتا ہے، ان سے پوچھو کیوں نکالتے ہو، تو قرآن کی ان کے پاس کوئی آیت نہیں ہے، حدیث کا کوئی ٹکڑا ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا نکالتے تھے تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں، نکالتے۔ 12 ربیع الاول کا جلوس یہ 600 ہجری میں جا کے شروع ہوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 500 سال بعد، لیکن آج دن تک امت اس کو نکالتی ہے، اور ثواب کی نیت سے اس میں پیسے دے رہے لوگ، کیا کر رہے ہیں، ثواب کی نیت سے اس میں پیسے دے رہے کہ ہمارا بھی نبی کی محفل سجانے میں حصہ لگے، نبی کی باتوں کے ساتھ ایسا کیا کر رہے ہیں، مذاق کر، اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول ہے، جو نہیں نکال رہا وہ نبی کے محبت ان کے اندر ہے ہی نہیں، ان کے اندر نبی کی محبت ہی نہیں، یعنی جو فجر پڑھے، ظہر پڑھے، نبی کی سنتوں پر عمل کرے اور جلوس نہ نکالے، ڈی جے نہ بجائے، تو وہ نبی کا عاشق نہیں ہے۔ اور نبی کا عاشق کون ہے؟ جو نبی کی سنتوں کے جنازے نکال رہا ہے، وہ حقیقی عاشق ہے۔ تو آج زاویہ ہی بدل گیا۔ تو یہ جو کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کا جلوس، تو پوچھو کیوں، تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کر رہے تھے، ہم بھی کیا کر رہے۔ اس کے علاوہ شادی میں کم مہر دینا، کہ کچھ لوگوں نے 786 کو ایسا پکڑا ہوا ہے کہ بھائی مہر جو ہے تو مولانا کہتے ہیں کہ بھائی کتنا باندھا ہے، وہ 786، تو کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا بڑا اس کو نہیں جمتا، آج کے زمانے میں نہیں ہوتا اتنا، نہیں بولے ہمارے دادی کا تھا تو ہم کو ویسا ہی رکھنا ہے، اس کو دادی کی یاد میں کیا کر رہے 786 کا مہر وہ چل رہا ہے، اب وہ کب تک چلے گا کیا پتہ۔ 786 میں اس زمانے میں جو ہے تو 7-8 بیل گاڑی آتی ہوں گی، وہ آج تو بیل بھی نہیں آئیں گے 786 میں بیل کو گھما کے لائیں گا وہ ایسا کہ بھائی بیٹھو 5-10 منٹ کے لیے میں تم کو گھما کے، یہ تو ہوگا اس میں، لیکن بیل نہیں آئیں گے اس میں، اور اس زمانے میں بیل گاڑی آتی، تو زمانے کے حساب سے قیمتیں بدل رہی، تو ہم بدلے اس کو بھی، مہر کو بھی بدلے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے 1151 1051 ایسا پکڑا ہوا ہے، 1 روپیہ چھٹا لے کے آئیں گے وہ، بھئی یہ لو، لیکن وہ مہر بڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو مہر کے معاملے میں بھی ہمارے جو باپ داداؤں کو لے کے غلطیاں ہو رہی، زنا ہوگا یہ، اگر کوئی یہ مہر طے کرتا ہے تو مہر ادا نہ ہونے کی وجہ سے زنا ہوگا، کیونکہ یہ واجبات میں سے، یعنی اس کے بغیر وہ چیز ہوتی ہی نہیں، جیسے گواہ کا ہونا ضروری ہے، گواہ کے بغیر کوئی شادی کر لے تو وہ زنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے مہر کے بغیر ہم لوگ کر رہے 786 مہر بنتا ہی نہیں، کم سے کم آج کے زمانے میں 2200 2300 یعنی 3000 کے قریب کم سے کم کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جو مہر فاطمی ہے، فاطمہ کا مہر، آج ہی صبح جانا ہوا تو ریٹ نکالے تو 1,13,000 18 کچھ ایسا 218 کچھ ایسا بن رہا، 1,13,218 کچھ بن رہا، تو ہم یعنی یہ زیادہ سے زیادہ ہے، ہم لوگ کم سے کم کیا کریں، اس کو تو چھوڑ دے 786 کو، 3,000 4,000 5,000، پھر بعد میں ہم لوگ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ ابھی رواج نہیں ہے تو رواج لانے کو بہت ٹائم لگے، لیکن کوشش ہم لوگ کیا کریں، عام فضا بنائیں، جو کم مہر دے چرچا ہو گیا بھائی یار اتنا کم مہر رہتا، وہ چھوڑ کے آ رہی پورا خاندان، تو ہم کیا کریں اس میں۔ اور ایک رسم اور بھی ہمارے باپ داداؤں کی، وہ کیا ہے کہ مہر لکھوا ہے کتنا، 20,000 روپے، اب وہ مہر مؤجل ہو گیا، مؤجل یعنی ادھار بعد میں دیں گے ہم لوگ، جب شوہر کا جو ہے کیا ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے، تب وہ بعد آتا ہے، یعنی بڑھاپے میں وہ بعد آتا ہے، اب وہ بعد آ گیا، اب وہ بعد آنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ بھائی مہر کچھ لینا دینا باقی ہے، مولانا پوچھتے ہیں کہ بھائی ضرور، تو کیا کہتے ہیں کہ مہر کیا کر دو، اب تو مر گیا، ابھی کس کام کا، اب تو مر گیا، اب زندہ پن میں نہیں دیا، تب مرنے کے بعد کیا دیں گا، تو اب کیا کہتے ہیں مولانا کہ بھائی معاف کروا کے لاؤ، کیونکہ معاف کروانا ضروری ہے، ورنہ ویسے بھی زنا میں شمار ہو رہا ہے، کیونکہ مہر ادا نہیں کیا نا، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، زنا میں شمار ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نسلیں خراب ہو رہی، تو کیوں نہیں خراب ہوں گی جب زنا سے بچے پیدا ہوں گے، ہاں ہم کیا کہتے ہیں، ہم ڈھونڈتے رہتے کہ بھائی بے برکتی کی وجہ، جادو ٹونا سوئی اور لیمبو اور مرچی، بھائی یہ جو کر رہا ہے تو مہر جو دینا تھا وہ نہیں دیا، اور زنا سے بچے پیدا ہو رہے، اور کہتے ہیں بھائی بچے خراب نہیں کر رہے، تو زنا سے کون سے مطلب جنید بغدادی پیدا ہوں، اہم مسئلہ ہے، تو کیا کرواتے وہ بوڑھی جو ہے تو کہتی کہ بھائی اب زندگی میں دیا نہیں، اب مرنے کے بعد کیا دے گا، تو میں نے کیا کروا دیا، معاف کروا دیا، میں نے اپنے شوہر کا مہر معاف کروا دیا، تو ایسے سے مہر معاف نہیں ہوتا، تو یہ رسم کو بھی توڑنا چاہیے، مولانا کو چاہیے کہ بھائی اس کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہے
نکالو اس کو باہر نکالو. کتنا مہر بنتا ہے؟ یہ لو تمہارا مہر. یہ ہو گیا اصلی طریقہ اس کو دینے کا. یہ اصلی طریقہ. معاف کروانا کیا ہو؟ یعنی جب مرغی کسی کام کی نہیں رہی تو اب اللہ کے نام، تو اس سے کیا فائدہ؟ تو یہ بھی چیز ہمارے اندر کیا ہو گئی؟ چھوٹی چیز ہے، لوگ زیادہ یہ نہیں سمجھتے اس کو، لیکن زنا ہوتا ہے زندگی میں. پھر اس کے علاوہ جہیز نہ دینے کو برا سمجھنا. بہت یعنی دیندار لوگوں کے بھی چہرے بگڑ جاتے. بڑے بڑے بیانات اور بڑے بڑے جو ہے تو تقریریں سب چیزیں، لیکن جب بولو کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، ہاں جہیز نہیں لیں گے، ٹھیک ہے اپن جہیز نہیں لیں گے، لیکن یہ بولیں گے کہ بھائی ہم نہیں لیں گے خوشی سے جو دینے کا. تو ہو گیا بھائی، جو الو ٹیڑھا ہوا تھا اس کو واپس سیدھا کر دیا کہ بھائی مہر نہیں لیں گے لیکن جو خوشی سے دینا ہے وہ دو. وہ سمجھ گیا، بولتا ٹھیک ہے ہم اپنی خوشی سے جو دینا ہے وہ دیں گے. یعنی اگر آپ کوئی پونا سے آپ کا مہمان آ رہا ہے، بمبئی سے مہمان آ رہا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ بھائی آپ جو ہے تو کھانا کھا کر مت آؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کھانا کھا کر مت آؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کھانا گھر میں بنا ہوا ہے، ہم نے گھر میں کھانا بنایا، اس کا مطلب تم کھانا کھا کے مت آؤ. لیکن یہاں کیسا ہو رہا ہے کہ بھائی تم جہیز مت دو، یہاں بھی کچھ تیاری نہیں. تم جہیز مت دو تو تم تیاری کرو نا، پھر جو دلہے والے وہ تیاری کرو نا پھر جہیز دینے کی. لیکن یہاں بھی کچھ تیاری نہیں، یہاں بھی جو ہے تو سب سوکھا پڑا ہوا ہے، سب معاملہ ٹھنڈا ہے. اور پھر جب امید لگائے بیٹھے ہوئے، پوری امید لگائے بیٹھے ہوئے آئیں گا آئیں گا آئیں گا، اشارہ سمجھ گئے ہوں گے اپنا ایسا ویسا جو ہے تو یہ دینداروں کا حال یہ. اور جب نہیں دیتے تو حقیقت میں ہم کو تو لگا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو دیں گے اور ایسا ویسا. تو یہ کیا ہے؟ جہیز نہ دینے کو برا سمجھنا، یہ بھی باپ داداؤں کی رسم چلتی آ رہی. اس کو بھی ختم کر. ایک ڈھیلا بھی کوئی نہیں دیتا تو بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ بھائی نہیں دیا تو نہیں دیا، بات کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. تو حرص نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ لڑکی سے مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. آج تو جو ہے تو پروفیشنل بھکاری بن گئے لوگ. یعنی ایک بھکاری چوک کا بھکاری اور ایک بھکاری چوپاٹی کا بھکاری. چوپاٹی یعنی جب بیٹھتے نا وہ تو وہ طے کرتے وہاں پہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، صرف ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن کہتے تو ہے بس کہ بھائی مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے. تو ایسا کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ اس سے بچنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ شادی سے پہلے کی خرافات، یہ بھی باپ دادوں سے چلتے آ رہی. 2-3 بوڑھیاں شادی سے پہلے آ جائیں گے ڈھول لے کے چھوٹا سا، اور اس کے جو ہے تو دعائیں دے رہی ہوں گی اس کی، یعنی اس کی زندگی برباد کر کے اس کو دعائیں دے رہی ہوں گی، تجھے اللہ اچھا رکھے، دلہن کو یہ ہو ویسا ہو ایسا ہو. زندگی یہاں پہ برباد ہو رہی ہے اور دعائیں ادھر سے دعائیں نہیں کر رہی. تو کون سی اس کی زندگی میں خوشحالی آئیں گی؟ اور وہ سمجھ رہے ہم اچھا کام کر رہے. ان سے پوچھو کیوں کر رہے تو کیا کہیں گے؟ ہمارے گھر میں جتنے بھی نکاح ہوئے سب ایسے ہی ہوئے، تو اس لیے ہم کیا کر رہے. تو ہلدی لگانا بھی وہی رسم ہے کہ بھائی کیوں بیچارے کو جو ہے تو پریشان کر رہے ہو. نہیں لگانے کسی کا ارادہ تو اس کو چھوڑ دو. تو ہم کیا کریں، جو شادی سے پہلے کی خرافت ہے اس کو بھی کیا کرنے کی کوشش کریں، ختم کریں. پھر اس کے بعد ایک چیز ہے کہ بھائی منہ دکھائی کی رسم، یہ بھی کیوں چل رہا ہے؟ باپ دادا چل رہے، دکھاتے تھے تو دکھا رہے، وہ پیسے بھی دیتے. کیا رسم ہے بھائی؟ دیکھے چلتے پھرتے ہو گیا. اب وہ منہ دکھائی کی رسم میں تھوڑی کوئی الگ بن کے آئیں گی سامنے، جیسی نارمل ہے ویسی آئیں گی. پھر اس کے علاوہ گود بھرائی کی بھی رسم آ رہی. کیوں کر رہے تو بولے ہمارے سب جو بچے تھے سب کا ایسا ہی ہوا تھا تو گود بھرائی کی رسم ہو رہی. خطرہ ہے کہ نظر لگ جائے اور بچہ نہ ہو. خطرہ ہے کہ نظر لگ جائے اور بچہ، کیونکہ تم کو نہیں پتا کہ تمہارے دوست کے ساتھ کتنے دشمن اندر گھسے، تم کو نہیں پتا کہ تمہارا اچھا چاہنے والے کے ساتھ کتنے برے چاہنے والے اندر ہیں. ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں رسمیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بہت اچھا کیا، لیکن نظریں خراب جو ہوتے وہ نظر گاڑ کے جاتے، پھر وہ اندر پورا معاملہ خراب ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، ان کے نظر لگنا حق ہے. اور نظر اونٹ کو کہاں تک پہنچا دی؟ ہانڈی تک. یعنی اونٹ اچھا خاصا چل رہا ہوتا ہے، نظر لگاتا ہے کوئی اس کو نظر لگانے والا تو آگے جا کے بیمار ہوتا ہے. وہ بیمار ہو کے جو سفر کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اب بھی پہلے اتنا سامان ہے اس کو کہاں سنبھالیں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں، جو گاؤں میں ہوتے ہیں اس کو بیچ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کتنی قیمت میں لینا ہے، بیمار ہے تو لے لو، لے لیتے. اور وہ جو نظر لگانے والا ہوتا ہے اس کا کیا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ اونٹ کیا ہے مجھے کھانا ہے، تو وہ نظر لگاتا ہے. نظر لگنے کے بعد بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے کے بعد بکا جاتا ہے، اور بکنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کٹتا ہے، کٹنے کے بعد ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے بہت شارٹ میں بتایا کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچاتا ہے نظر لگانا. لیکن ہم کو لگتا ہے کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا، ایسا چیز ہے ویسی چیز ہے.
تو رسم و رواج ہم کو ڈباتی ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ گود بھرائی کی رسم سے بھی صحرا باندھنا. الحمدللہ آج کے زمانے میں یہ کم ہو گیا، لیکن صحرا باندھنا بھی ایک ہے رسم، تو اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. ہاتھ میں کٹر، وہ بھی ہے ہاتھ میں کٹر، تو وہ بھی ہم کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ بھی نہیں رکھنا چاہیے. کیا اس کا مطلب؟ پوچھو سینس ہے. جیسے وہ چاند پہ تیر مارنے کا کوئی سینس تھا؟ نہیں تھا. ویسے ہاتھ میں کٹر رکھنے کا کوئی سینس نہیں ہے. لگ گیا کسی کو، کچھ ہو گیا تو وہاں پہ لڑائی شروع ہوگی. پھر اس کے علاوہ جوتا چھپانے کی بھی رسم ہے ہمارے یہاں پہ. کیا جوتا چھپانے کی رسم ہے شادی کے معاملات. کئی نکاح ٹوٹے شادی کے اندر. ابھی میں نے 1-2 سال پہلے ایک بیڑ کا پیپر پڑھا تھا، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا تھا کہ آج جو ہے تو نکاح میں جوتا چھپائی کی رسم ہوئی، اور اسی پر غصہ ہو کے شوہر نے علیحدگی لی. کیا لی؟ جب سنتوں کو توڑتے نا کوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو توڑ کے رکھتے. تو ایسی زندگی کیا ہو گئی؟ سب جمع ہوں گا نا، خرچہ پانی ہوا ہوگا، وہ ٹوٹ گیا نکاح. تو جوتا چھپائی کی رسم کیوں کر رہے؟ باپ دادا سے چلے آ رہے. تو باپ دادا پوچھو کیا سینس ہے جوتا چھپانے کا؟ کیا سینس ہے؟ اب تو ہوشیار ہو گئے دولہے لوگ. وہ کیا کرتے؟ 200 والا پہنتے اور 2000 والا اندر رکھتے. وہ گیا تو بھی وہ کہتے کہ بھائی کوئی پرواہ نہیں، اندر اصلی مال کدھر ہے؟ وہ اندر ہے. تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ بھی رسم مسجدوں میں ہو رہا ہے. مسجد میں نکاح ہے، اور وہ جو ہے تو وہ 2-3 بچے پیچھے گھوم رہے. یہ نئی مخلوق کہاں سے ہی؟ تو یہ نئی مخلوق جوتے کے لیے ہے. دوست ہوتے نا ساتھ میں، لیکن کچھ نئی مخلوق دکھنا شروع ہوتی ہے جیسے انٹر ہوتے. تو یہ نئی مخلوق کیوں آتی ہے؟ وہ جوتا لینے کے واسطے، ان کو پیسے چاہیے ہوتے. تو اس کو بولنا چاہیے باقاعدہ شادی کے 1 دن پہلے سب لوگوں کو جمع کر کے کہ نکاح ٹوٹ سکتا ہے اس کی وجہ سے، ہماری تیاریاں برباد ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. غصہ آ گیا اس کو، اس دن پہلے ایٹیٹیوڈ میں رہتا بندہ کہ بھائی آج بڑا کام کرنے جا رہا ہوں کچھ. تو اس دن تم اگر اس کو ایسا کرو گے تو وہ تو غصے میں آ جائیں گا. تو ہم کو 1 دن پہلے سمجھانا چاہیے. چھوٹے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے بٹھا کے کہ کل ایسی جو ہے تو نازیبا حرکت نہیں کرنا. عام انسان کے ساتھ بھی عام حالت میں جوتے چھپانا جائز ہے کیا کسی؟ نہیں. تو پھر ہم اس دن جس دن جو ہے تو اس کا جو ہے تو نکاح ہونے والا ہے، اس دن اگر چھپائیں گے تو کتنی بری بات. تو ہم کو چھوٹے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ چھوٹے بچے جو ہے تو ایسے کام کرنے سے بچے. پھر اس کے علاوہ شادی کے بعد پہلے جمعہ کو گھر لے جانا ہے. یہ چیز کم بھی ہے لیکن کچھ جگہ پہ ہے. تو یہ رسم کو بھی توڑنا چاہیے. کوئی فرض واجب ایسا نہیں ہے کہ بھائی پہلے جمعہ کو کیا کرنا ہے؟ گھر پر لے کے جانا ہے. پھر اسی کے بعد کیا ہے؟ یہ دیہاتوں کے تعلق سے ہے، لیکن ہے یہ رسم کہ دیہاتوں میں کیا کرتے ہیں؟ جب جواری کاٹنے کے لیے آتی ہے، جواری کاٹنے کے لیے جب آتی ہے تو ڈھول لے کے آتے ہیں. ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے یہ سب چیزیں. جب جائیں گے بتائیں گے، ان کو پوچھیں گے تو معلوم پڑیں گے. تو ڈھول لے کے آتے ہیں، چھوٹا سا ڈھول لے کے آتے. تھوڑا سا وہاں پہ جو ہے تو پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے. تو ڈھول بجاتے پیتے ہیں، اور تھوڑا سا ہلا گلا ہوتا ہے نہیں کیا؟ تو ہلا گلا ہونے کے بعد پھر وہ سب کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد جواری کاٹنا شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جواری کاٹنا. اور مسلمان بھی کر رہے ہیں یہ سب چیزیں. اور پوچھو کیوں کر رہے؟ تو کہہ رہے باپ دادا کرتے آ رہے. کوئی سینس بن رہا ہے اس کا؟ جواری کاٹنے سے پہلے جواری کے آنے والے پروفٹ کو لاس میں بدل دیا تم نے. اب کیا کرتے اس کو؟ جو پروفٹ ہونے والا ہے اس میں سے خرچہ تو تم نے ہی کیا نا. اب یہ جو پلانے میں خرچہ ہو، ڈھول بجانے میں خرچہ ہو، تو کوئی سینس نہیں بن رہا اس چیز کا. جیسے چاند پہ تیر مارنے کا کوئی سینس نہیں بن رہا تھا، تو ویسے ان باتوں کا بھی کچھ سینس نہیں ہے. تو جتنی بھی یہ چیزیں ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنا چاہیے. اس کے علاوہ جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے. پوچھو، آپ کسی سے پوچھو کیا ہے، کیوں ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ باپ دادا باپ دادا باپ. آخر تک جاؤ، کتابوں میں جاؤ، تب بھی وہ کہیں گے کہ بھائی باپ دادا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کو پکار رہا ہے، لا برہان لہ بھی، اس کے پاس ایک بھی ریفرنس نہیں ہے، ایک بھی اس کی دلیل نہیں ہے، اور ایک بھی اس کا ثبوت نہیں. کل قیامت کے دن کیسے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے؟ یعنی وکیل وکالت کرے دلائل کی بنیاد پہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. لیکن ایسا وکیل جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ جج کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گا؟ ہمت بھی ہوں گی اس کی جج کے سامنے کھڑنے کی، کیونکہ جج پوچھیں گا، جج سوال ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی ثبوت پیش کرو، ثبوت پیش کرو. تو جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے کتنی مطلب گمراہی میں پڑے ہوئے، وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گا دلیل بتاؤ، تم غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اس کی دلیل بتاؤ، لا برہان لہ بھی، تو آگے پیچھے بگلے جھانکیں گے، کوئی جواب ان کو نہیں ملے. بہت بڑی غلطی میں ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ بھائی تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، لیکن یہ تو کہہ سکتے
کہ باپ داداؤں کی باتوں پہ نہیں چلنا چاہیے، ہم کو تحقیق کرنا چاہیے، ہم کو جو ہے تو جو چیزیں بتائی گئی ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے. تو ہم کیا کریں، جو بھی چیزیں باپ داداؤں سے چلتی آ رہی تو اس کی پہلے تحقیق کریں، یہ صحیح ہے تو اس کو ٹک کر کے بھائی ہم بھی اس کو آگے انشاءاللہ چلائیں گے. اور اگر یہ غلط ہے تو انشاءاللہ میں اس کو ختم کروں گا، چاہے پورے خاندان والے مجھے برا بھلا کہے. اب بہت اس میں سب چیزیں ایسی ہے. اب بوڑھی عورتوں کو ابھی آئیے ڈھول لے کے اب ان کو بھگاؤ، پورے خاندان میں آپ کی بدنامی نہیں ہوئی تو بولو، پھر پورے خاندان میں آپ کی بدنامی ہوئی. ارے خوشی کے ٹائم پہ یہ کیا سکا سکا نکالے، بولے ایسے لوگ رہتے، بولے یہ دیندار لوگ ہیں نا، یا ایسے رہتے، پورے خاندان میں آپ کی بدنامی ہوگی. لکھ کے لے لو آپ، پورے خاندان میں لوگ چرچے میں رہیں گے، شادی کے بعد بھی چرچا چلیں گے. کیا پہلے دن وہ راڑا کرا اس نے، کیا جماعت میں جاتے ہیں، کیا شادی کے ٹائم پہ ایسے رہتا ہے، پورے خاندان میں آپ کی بدنامی ہوگی. لیکن ایک بار کر دیا تو اگلی بار کمر ٹوٹ جائے گی، اگلی بار پتہ ہوگا کہ بھائی کرنا نہیں ہے. وہ بندہ سامنے آتا ہے، وہ بندہ کیا ہوتا ہے، سامنے آتا ہے. تو ہمت کرنا ہوگی. دیکھو یعنی سب کو مرنا ہے. جیسے جہاد پہ ایک مرتبہ بیان ہوا تو مولانا نے کہا کہ بھائی حوریں ملیں گی اور جنت میں انگور ملیں گے اور نہریں ہوں گی، یہ سب چیزیں ہوں گی. تو سب نے کہا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم مرنے کے لیے تیار ہے. تو مرنے کے لیے مطلب جنت میں جانے کے لیے تیار ہے، ہم کو بھی یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے. تو لیکن وہ ایک بندے نے کیا ہوا، کھڑے ہو کے کیا کہا کہ مولانا یہ سب چاہیے، بولے لیکن بولے وہ سب سالے جان سے مار دیتے. بولے جہاد بتایا گیا نا کہ بھائی جہاد میں لڑیں گے تو یہ سب چیزیں ملیں گی. تو کیا کریں کہ مولانا سب چیزیں تو ملیں گی لیکن سالے جان سے مار دیتے. بولے پھر کیا ہوگا، بولے تو بھائی جان سے تو مرنا پڑے گا، اگر یہ چیزیں چاہیے تو جان سے تو مرنا پڑے گا. نہیں مولانا اس کے بغیر کچھ ایسا کچھ ایسا کوئی نکال دو راستہ. تو نہیں، ایسا نہیں، کچھ شارٹ نہیں ہے، قربانی دینا پڑیں گی جب جو ہے تو چیزیں وجود میں آئیں گی. ہم بدنام ہوں گے انشاءاللہ، نبی کی سنت زندہ ہوں گی، لیکن وہ سنت جب تک چلیں گی تب تک ہے نا. جو سنت زندہ کرے گا قیامت تک، جب تک وہ سنت چلتی رہیں گی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور جو بدعت کو ختم کرے گا، جو غلط راستہ کو مٹائیں گا، تو قیامت تک جو ہے تو جو لوگ بچے رہیں گے اس سے اس کو ثواب ملے گا. اور جو کوئی بری چیز ایڈ کریں گا دین کے اندر، تو جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کرتے رہیں گے تو اس کو جو ہے تو گناہ ملتا رہے گا. تو اس لیے جو چیزیں ہے باپ دادوں سے چلی آ رہی ہے تو ہم یہ کہہ کر نہیں کہ باپ دادا کرتے تھے تو اس کو کرنا ہے، بلکہ اس کو چھوڑنا ہے اور جو قرآن و حدیث میں بتائے گا اس پر عمل کرنا ہے. تو یہی چیز اس میں بتائی گئی کہ کیا ان کے باپ داداؤں کو کچھ عقل نہیں تھی اور وہ کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے، کوئی چیز وہ نہیں سمجھتے تھے، کیا پھر بھی تم ان لوگ کی بات مانو گے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تنبیہ کی کہ بھائی باپ داداؤں کو بھی کنڈیشن میں ماننا ہے. کون سی کنڈیشن میں؟ کہ ان کے اندر عقل ہو، عقلی کام ہو. اور دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی مطلب چیز ہو کہ بھائی میں قرآن سے بتا رہا ہوں، میں حدیث سے بتا رہا ہوں. تو اس چیز کے ساتھ اگر وہ بتا رہے، جیسے مسلمان بھی، ابھی ہم بھی جو نماز پڑھ رہے کس کو دیکھ کے پڑھ رہے؟ باپ داداؤں کو دیکھ کے پڑھ رہے. لیکن اگر ہم صرف باپ داداؤں کی بات مانتے تو کل کو اگر ہمارے باپ دادا یہ کہے کہ ظہر کی 3 رکعت پڑھنا ہے تو ہم مانیں گے؟ ہم مانیں گے؟ اس کو نہیں مانیں گے. وہ کہے کہ مغرب کی 4 رکعتیں پڑھنا ہے کل سے، ہم مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو صرف باپ دادا اس لیے نہیں مان رہے، ہم اس لیے مان رہے کہ ہمارے باپ دادا قرآن و حدیث کی جو باتیں ہیں وہ ہم کو بتاتے، اس لیے ہم ان کو مانتے. اس لیے تو جب انہوں نے 4 کو 3 کیا اور 3 کو 4 کیا تو ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو رد کر دیا. تو ہم جو مانتے ہیں وہ کس بیس پہ مانتے ہیں؟ قرآن و حدیث اور پھر ہمارے باپ دادا. تو اس لیے ہم کو جو بھی چیزیں معاشرے کے اندر رسومات کے لحاظ سے آ رہی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.